پھر جب ایک طرف اللہ نے غضب کی بات کی تو دوسری طرف فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور والنصارى اور نصارہ بن گئے، والصابین اور صابین، یہ سب گروہ ہیں. ایک امت محمد ہے، ایک امت موسیٰ ہے، ایک امت عیسیٰ ہے اور ایک صابی ہیں. بعض کہتے ہیں یہ یحییٰ علیہ السلام کی قوم ہے. بہرحال من آمن باللہ، اب کرائٹیریا دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الاخر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک کام کرے، اچھے اعمال کرے. اور اچھے عمل کی دو شرائط ہیں دین میں، ایک ہے اخلاص اور دوسرے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک ہے. کن کا اجر؟ نیکی کرنے والوں کے لیے. یعنی اللہ کیا محفوظ ہے. عند ربہم کا کیا مطلب ہے؟ رب کے پاس ہے. جیسے کسی بچے کی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اپنی ماں کو جا کے دیتی ہے، آپ سنبھال لیں، اپنے پاس رکھیں. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہے وہ ہے نا آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے. تو اسی طرح جو لوگ ایمان لا کر اچھے کام کریں گے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ضائع نہیں ہوگا. ولا خوف علیہم، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اس آیت سے بہت سی اہم باتیں پتہ چلتی ہے. نمبر ایک یہ کہ نجات کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، خواہ کوئی امت محمد میں سے ہو یا امت موسیٰ میں سے. نجات کے لیے ضروری ہے ایمان اور عمل صالح، کام کرنا ضروری ہوگا. گروہ بندی فائدہ نہ دے گی، کسی خاص گروپ میں سے ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا، اچھے کام کرنے پڑیں گے. ایک اور بات یہ کہ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پہ غضب ہوا، بنی اسرائیل میں سے. یہاں بتا دیا گیا خواہ کوئی بنی اسرائیل میں سے ہو، اگر وہ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے. یعنی جنرلائزیشن نہیں کی گئی. اور پھر اجر کے ساتھ ساتھ خوف اور غم نہیں ہوگا. خوف اور غم سے وہ باہر آ جائیں گے. خوف اور غم دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی بیکار کر دیتی ہیں، کچھ کرنے نہیں دی. جو لوگ خوف میں رہتے ہیں وہ کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے، کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتے، ان کا ذہن نہیں کھلتا، کوئی بڑے کام نہیں کر سکتے. کسی بھی ترقی کے لیے امن ضروری ہوتا ہے. اور دوسری چیز، جو لوگ ہر وقت غم کا، غصے کا، ڈپریشن کا شکار رہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں بھی اچھے کام، زیادہ کام، بڑے کام کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان خوف اور غم سے نکل آئے. اور آخرت میں بھی اس کا اجر اور صلہ کیا ہوگا کہ انسان کے خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ درست ہے، یہ بات ہے کہ بیرونی حالات انسان کو خوف اور غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے اندر کی. جب انسان اللہ کے اوپر سچا ایمان رکھتا ہے اور آخرت کی نیت سے کام کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے درست کام کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر نہ کوئی گلٹ ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. لوگ اسے ایکنالج کریں یا نہ کریں، کوئی ریکگنائز کرے یا نہ کرے، کوئی اس کا صلہ دے یا نہ دے، ایسا شخص بالکل بے فکر ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ اگر ان ملوک اور ان ملوک کے بیٹوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسا سکون ہے تو یہ تلواریں لے کر ہم سے وہ دولت چھیننے کے لیے آ جائیں. حالانکہ امام حنبل کو کیسے کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ایسے لوگوں کی آزمائشیں ختم ہو جاتی. آزمائشوں کے ہوتے، تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی اندر ایک خاص طرح کا سکون ہوتا ہے جو انسان کو ہر حال میں اپنے کام پر جمائے رکھتا ہے، اور یہ ہے اصل مطلوب. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.